آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے تقریباً 600 سال. یہ ہجری کون سا چل رہا ہے؟ 1444 1444 ہجری چل رہا ہے. اور عیسوی کون سا ہے؟ 2022. تو اب 2022 کے اندر یعنی 1444 نکال لے پیچھے تقریباً 600 سال بنتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 600 سال پہلے بتا رہے ہیں ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. او میرے حواریوں، اگر وہ آ جائے اپنے ماننے والوں کو، اپنی اولاد کو بتانا، ان کا کلمہ پڑھ کے اس دنیا سے جانا. سبحان اللہ. اپنے ماننے والوں کو بتانا. ہم یہی کہتے ہیں حضور ازل سے نبی ہے، ازل تک ہے، ابد تک ہے. جب کائنات نہیں بنی تھی کملی والا اس وقت بھی موجود تھا، اور جب کائنات نہیں ہوگی رب کا نام ہوگا، ادھر کملی والے کا نام ہوگا. سبحان اللہ. حضرات گرامی، حضور کو یہ عظمت ملی. اب جب محمد نام رکھا، ساتواں دن آیا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیقہ کیا حضور کا. پورے مکہ والوں کو دعوت کی، کہا آؤ میرے گھر میں لنگر تیار ہے پوتے کے نام کا، آؤ کھاؤ. دیگیں بنائی اور لنگر چڑھایا اور پورے مکہ والوں کو کھلایا. 8ویں دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آ گئی اور حضور کو لے کر چلی گئی. اب آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ آئی، ان کی ڈاچی بڑی کمزور، بڑی مشکل سے چلنے والی، نہ اٹھ سکتی تھی نہ بیٹھ، بڑی مشکل سے چلا کے لے کے آئے میاں بیوی. اور جب یہاں پہ پہنچے حضور علیہ السلام ان کے حصے میں آئے، ان کی قسمت جاگی اور حضور ان کی قسمت سے ان کے حصے میں آ گئے. اب جب حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر چلی وہ ڈاچی جو چل نہیں سکتی تھی، جو بھاگ نہیں سکتی تھی، اب سب ڈاچیوں سے پیچھے آنے والی جب واپس چلی سب سے آگے ہے. دوسری پوچھتی ہے او حلیمہ کیا ہوا؟ آج تیری ڈاچی میں یہ کہاں سے طاقت آئی؟ یہ تیری اونٹنی میں یہ طاقت، یہ پاور کہاں سے آئی؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میری ڈاچی کا کوئی کمال نہیں ہے، اس کا کوئی کمال. یہ جو اوپر بیٹھنے والا ہے آمنہ کا لال، اس کے اوپر راضی ہے خود رب ذوالجلال. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جب حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچی خیمے میں، آپ کو یہ ساری باتیں معلوم ہیں، لیکن محمد ہے نا، نام کیا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے. آپ نے بھی سنی ہے، یہ تاریخ پڑھی ہے، پڑھے لکھے ماشاءاللہ جماعت موجود ہیں، سارے حضرات جاننے والے، سنی بھی ہیں، علماء سے سنتے ہیں. لیکن حضور کا ذکر ایسا ہے جو بار بار سننے کو دل کرتا ہے. اور علماء کا دل وہی بار بار. میں زور سے لے کر ابھی خرم بھائی کو بتا رہا تھا، زور کے بعد یہ ہوا ہے ہم ذکر سرکار کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. اب حضرت حلیمہ سعدیہ جب اپنے خیمے میں پہنچی، اب لوگوں نے کیا دیکھا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کی کلی روشن رہتی ہے، کلی روشن رہتی ہے. وہ جو آپ کی ان کی کلی تھی، جھونپڑی تھی، وہ روشن لائٹ نظر آتی ہے. آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ ہوتے ہیں پیار والے اور کچھ ہوتے ہیں انکار والے، بے قرار والے، یا ایسے کہتے ہیں بھئی نفرت والے، جیلس لوگ. انہوں نے دیکھا بھئی حلیمہ سعدیہ کے پاس یہ کہاں سے اتنی دولت آ گئی،
کہ یہ جو رات کو کبھی دیا نہیں جلاتی تھی، اندھیرے میں گزارا کرتی تھی، اب یہ لالٹین بجھاتی نہیں، دیا بجھاتی نہیں واہ اور ہمیں بتاتی نہیں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حلیمہ بتا یہ تیرے پاس کہاں سے آئی یہ دولت، یہ تو نے کہاں یہ ڈاکہ مارا، یہ کہاں تو نے کہاں سے لائی اتنا تیل جو دیا جلاتی ہے، نہ ہمیں بتاتی ہے، بتا تو صحیح، بتا تو صحیح۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا میرا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، میرا نہیں ہے کوئی کمال، یہ جو ہے آمنہ کا لال، یہ جو بچہ لے کے آئی ہوں، اس کے چہرے سے میری پوری کلی روشن رہتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اردو والا بول اٹھا، بلکہ اس سے پہلے اگر حضرت حسان بن ثابت کی زبانی کا یہ چہرہ کیسا کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي، یہ صحابی ہے اور حضور کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اور حضور نے حضرت حسان کے لیے اپنی چادر بچھائی، فرمایا حسان میری نعت سنا، میری تعریف کر۔ یہ جو آج آپ نے میرے لیے منبر بنایا ہے، یہ آپ نے ایسے نہیں بنایا، حضور کے سرافانوں کی شان ہے، وہ منبر پہ بیٹھتے ہیں۔ اب حضور نے چادر بچھائی خود، فرمایا حسان نعت سنا۔ حضرت حسان نے کہا احسن منک لم ترق قط عینی واجمل منک لم تلد النساء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین کسی ماں نے آج تک پیدا نہیں کیا، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ ویسے ویسے اللہ بناتا گیا، سبحان اللہ۔ معلوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام بھی بڑے خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے، کیوں جی؟ حضرت یوسف کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، قرآن ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے اور زلیخا عاشق ہو گئے، عورتوں نے تانے دیے، ہاں جی، تانا اردو میں کیا کہتے ہیں؟ شکوہ کیا، گلہ شکوہ، تانا دینا، گلہ شکوہ کرنا۔ انہوں نے کہا جی تو غلام پہ عاشق ہو گئی، گھر میں رہنے والے کے اوپر عاشق ہو گئی زلیخا، تو بادشاہ مصر عزیز مصر کی بیوی ہے اور ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، ہمیں تو وہ دکھا غلام کیسا ہے۔ اب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے عورتوں کی دعوت کی، بلکہ اس کو ایک فقیر نے مشورہ دیا کہ ان کو دعوت دے، ان کے ہاتھ میں پھل پکڑا، چھری پکڑا اور حضرت یوسف کو گزار دے، حضرت یوسف علیہ السلام کو گزار دے۔ اب آپ کو معلوم ہے حضرت یوسف نے پردہ کر کے رکھتے، حسن کی بہت حسین تھے، تو پردہ سرکایا اپنے چہرے سے، تو ادھر سے زلیخا نے کہا کہ اگر یوسف گزرے نا تو ہم نے اس وقت پھل کاٹنے شروع کر دیں۔ انہوں نے پھل کاٹنے شروع کیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں عورتیں اتنی گم ہوئیں کہ پتہ ہی نہیں چلا، انگلیاں کٹ گئی، پھل کٹ گئے اور حضرت یوسف کو دیکھ رہی ہے۔ اب میں جو آپ کو بات کرنے لگا ہوں نا اعلیٰ حضرت کی، وہ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں
انگشت زنا آپ کو اگر یہ شعر سمجھ آ گیا نا آج کی رات کی قیمت پوری ہو جائے گی. اب یہ شعر سمجھے اور مزہ لے توجہ کرنی ہے. حسن یوسف یعنی پورے یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام پورے سامنے گزرے تھے نا. حسن یوسف پہ کٹی کٹ گئی ایک دفعہ کٹ کے ختم. حسن یوسف پہ کٹی کدھر مصر میں. کہاں میں جی مصر. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت کیا انگلیاں. یعنی انگشت کیسے کہتے ہیں انگلیاں. یہ یاد رکھیے گا ہر لفظ. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. زنا کیسے کہتے ہیں عورتیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں. سبحان اللہ. کٹی نہیں ابھی بھی کٹاتے ہیں. سر کٹاتے ہیں انگلیاں نہیں. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ. پورے حسن پہ نہیں محمد مصطفیٰ. تیرا سر اپنی جگہ پہ, تیرا ہاتھ اپنی جگہ پہ, تیری انگلیاں اپنی جگہ پہ, تیرے کانوں کا حسن اپنی جگہ پہ, تیرے دانت اپنی جگہ پہ, تیرا حسن و جمال اپنی جگہ پہ, تو آمنہ کا لال اپنی جگہ پہ. لیکن سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہاں عورتیں نہیں ہیں مرد ہیں, اور مصر کے نہیں ہیں عرب کے ہیں. اور یہ آپ کو معلوم ہے کتنی مضبوط تھے یہ مردان عرب. اب بھی مضبوط ہے جی. ویسے آپس کی بات ہے ابھی بھی اگر بھی کریں نا. ویسے پاور کے لحاظ سے میں قدرتی بات بتا رہا ہوں. 2 سے 3 شادیاں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو سمجھ کے بھی کی جاتی ہیں, اور ہر عربی کی 2 سے 3 شادیاں 4 شادیاں ہر آدمی لکھی ہوئی ہیں. لیکن جو پاور ان کو اللہ رب العالمین نے قدرتی طور پر ان کو مضبوط بنایا, تو یہ مردان عرب کی طاقت ہے. اور ویسے وہ اتنے دلیر تھے. آپ کو پتہ ہے جہالت کے دور میں ان کی لڑائیاں 100 سال 200 سال چلتی تھی, ہزاروں سال سے آ رہی تھی. کنبے کے کنبے, اس نے اس کا بیٹا مارنا, اس نے اس کا بیٹا مارنا, یہ لڑائیاں چلتی. اور جب حضور کے دور میں آئے پھر وہ لڑائیاں ختم ہو گئی. پھر کفار کے ساتھ لڑنا شروع ہوئی. غزوہ بدر, احد, خندق, تبوک, فتح مکہ, یہ ساری جنگیں حضور کے دور میں ہوئی. اور یہ ٹوٹل 10 سے 11 سال کے اندر ہوئی. ایک روایت میں ملتا ہے تقریباً 70 جنگیں صحابہ کرام نے کی قریش مکہ کے ساتھ, کفار کے ساتھ, تقریباً 70 جنگیں. تو یہ 10-11 سال کے اندر. تو یہ ہیں مرد, اور کہاں کے عرب کے, مصر کے نہیں. اور عورتیں نہیں مرد ہیں. اور تیرے نام پہ محبوب تیرا حسن و جمال اپنی جگہ پہ, لیکن تیرا نام اپنی جگہ پہ. آج اگر حضور کا نام آ جائے ہمارے سر کٹ جاتے ہیں, لیکن حضور کے نام پہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے. یہی ہے بات حضرات گرامی. یہ حسن و جمال تھا. اب حضور علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس کتنے سال رہے؟ 4 سال. پہلے 2 سال رہے, حضرت حلیمہ سعدیہ واپس لے گئے. پھر حضرت آمنہ کی خواہش تھی کہ یہ واپس جائیں اور تھوڑا مضبوط ہو جائیں. پھر 4 سال حضور حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے. 4 سال کے بعد اپنی والدہ کے پاس آئے. 6 سال کی عمر ہوئی نا, 6 سال کی عمر, تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال کر گئے. 8 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کی جب عمر 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی انتقال کر گئے.
اب جب 12 سال ہوئی عمر تو آپ نے پہلا سفر کہاں کا کیا؟ ملک شام کا اپنے چچا کے ساتھ، لیکن راستے سے واپس آ گئے کیونکہ ایک بحیرہ راہب راستے میں مل گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جس کی عمر تقریباً 12 سال ہے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ اس نے قافلے والوں کو بلایا، کہا تمہارا سردار کون ہے؟ کہا ابو طالب۔ حضرت ابو طالب کو بلایا، کہا یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ یتیم ہے۔ کہا نہیں، میں نے پڑھا ہے کہ اس کا والد زندہ ہوگا۔ یعنی چچا کو بھی عربی میں جو ہے نا وہ والد کا جو ہے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، والد کہا جاتا ہے ابو۔ تو اس نے کہا کہ میں والد کے پورے قوانین جو ہے وہ میں کر رہا ہوں، رکھوالی اس کی، تو میں چچا ہوں، میرا نام ابو طالب ہے اور میں اس کے ساتھ۔ کہا یار اس کے اندر بڑی خصوصیات ہے جو مجھے نظر آ رہی۔ پہلی خصوصیت یہ ہے جس درخت کے نیچے یہ بیٹھا ہے، میں نے پڑھا ہے اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھتا۔ اللہ اکبر۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں جہاں تک یہی ہے وہ آخری نبی جو نبوت کا اعلان کرے گا۔ پھر اس نے حضور کی وجہ سے بحیرہ راہب نے اپنے گھر میں پورے قافلے والوں کی دعوت کا اہتمام کیا، کھانا کھلایا۔ پھر حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام کو، چونکہ حضور چھوٹے تھے، 12 سال کے تھے، سب سے چھوٹے تھے، حضور نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پہ رک جاؤ، اونٹوں کی رکھوالی کرو، سامان کی حفاظت کرو، ہم کھانا کھا کے آ جاتے ہیں۔ بحیرہ راہب نے کہا جس بچے کی وجہ سے میں نے تمہاری دعوت کی ہے اور تم اسے باہر چھوڑ کے آ گیا، وہ بچہ کدھر ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا وہ سامان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس نے کہا تمہیں اس وقت تک کھانا میں نے نہیں دینا جب تک تمہارے اندر وہ بچہ نہیں آ جائے۔ اللہ اب مجھے یہاں پہ ایک بات کرنے دے، جو نبی 12 سال کی عمر میں پورے قافلے والوں کو اپنا لنگر کھلا رہا ہے، وہ نبوت کے بعد پوری کائنات کو کتنا لنگر کھلاتا ہوگا؟ واہ واہ۔ کیوں جی؟ ہے کہ ایسا نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ حضور کے نام پہ ہم پلتے ہیں، جیتے ہیں، اسی نام پہ مرتے ہیں۔ بحیرہ راہب نے آخرکار مشورہ دیا اس کو واپس بھیج دو۔ حضور واپس آ گئے۔ 18 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام نے تجارت شروع کی۔ 25 سال کی عمر میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پہلی زوجہ، ان سے حضور نے نکاح فرمایا، اور حضرت خدیجہ کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے، آپ بیوہ تھی اور بڑے بڑے رشتے آ چکے تھے حضرت خدیجہ کو، لیکن انہوں نے قبول نہ کیا۔ لیکن حضور علیہ السلام واحد ہیں جنہیں حضرت خدیجہ نے خود پیغام نکاح بھجوایا۔ یہ حضور کی عظمت اور شان ہے۔ اور پھر حضور نے قبول بھی فرما لیا اور ہمیں بھی یہ درس دیا، کیا جتنے بھی بڑے جوان ہو جائیں، اگر کوئی بیوہ کا رشتہ آ جائے تو اسے بیوہ سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا حال ہمارے جوانوں کا یہی ہے، یہ غلط ہے بات۔ اگر کوئی بیوہ ہے اور آپ کمارے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہوئی، اگر بیوہ کا رشتہ آ رہا ہے اور آپ کے پاس یہ استطاعت ہے، کر لے شادی، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اب مجھے بتائیں کائنات میں حضور سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل لوگ نہ آیا ہے، نہ آئے گا، نہ آیا تھا، بلکہ جتنا لنگر بڑھ رہا ہے حسن و جمال کا، یہ سارے کملی والے کی خیرات ہے۔ اس لیے کسی اردو والے نے کہا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور
کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. بلکہ اگر پیر مہر شاہ رحمت اللہ علیہ کی زبانی کہوں، آپ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھان، جانان کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، مکھ چندر بدر شاشانی ہے، متھے چمک دیلار نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مد بھریاں. اگر ایک اور پنجابی والا آئے، وہ قلم اٹھائے، وہ کہتا ہے حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. حضرات گرامی یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے، اور حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں اعلان فرمایا. اور آپ کو یہ معلوم ہے جب 40 سال کی عمر میں اعلان فرمایا تو سارے جو مکہ کے کافر تھے وہ خلاف ہو گئے. حضور کے اوپر ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیا، ستانا شروع کر دیا، آپ کے غلاموں کو مارا گیا، صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، ظلم و تشدد کیے گئے. حضور نے یہ سارا کچھ برداشت کیا. جب برداشت کیا، حضور کی عمر جب 50 سال ہوئی، کتنی؟ 50 سال عمر ہوئی، اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا، اپنے محبوب کو اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا، یعنی معراج عطا فرمائی. 27 رجب المرجب 50 نبوت کا سال. حضور علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی. اللہ رب العالمین نے آپ کو معراج عطا فرمائی. اب حضور نے جب معراج کی، وہاں پہ جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، اور حوروں سے ملاقات ہوئی، بہت سارے نظارے حضور نے کیے. جب واپس آئے، جب اپنے غلاموں کو بتایا، صدیق اکبر جیسے تھے وہ مان گئے، اور جو ابو جہل سے جیسے تھے وہ انکار کر گئے. اور حضور نے سب صحابہ کرام کو نوازا، فرمایا اے فلاں صحابی، میں نے تیرے لیے فلاں حور چنی، تیرے لیے میں نے فلاں انعام لیا، تیرے لیے فلاں انعام لے کر آیا. جب حضرت بلال کو دیکھا، حضرت بلال نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ کے عرض کی، حضور سب کی بات ہوتی ہے، جس بلال نے آپ کے لیے زخم جھیلے، گرم سلاخیں برداشت کرتا رہا، گرم ریت برداشت کرتا رہا، اس کی بات ہی کوئی نہیں. حضور نے فرمایا بلال او میری جان سن، آج تیرا مرتبہ ان کو بتا دوں، آج تیری شان ان صحابہ کرام کو بتا دوں. حضرت بلال نے عرض کی حضور بتائیں، ان کو بتائیں، اگر میں نے زخم جھیلے ہیں، آپ بھی لجپال ہیں، لجپال فرید نو توڑ دے نہیں، تے جدی باں پھڑ دے چھوڑ دے نہیں. یا رسول اللہ بتائیں، بتائیں ان کو. حضور نے فرمایا بلال سن، جب کل قیامت کا دن آئے گا، جب میں جنت میں جاؤں گا، تو بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہوگا. جب جنت میں تو درمیان میں پہنچے گا، آواز آئے گی بلال وہ سنا اذان، تو پڑھے گا جب اذان کہے گا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. جب یہ آواز گونجے گی،
میں میں نے سیدھا چند پوائنٹ اب حضور نے نا آگے جو بات کی بات آگے ختم کر رہا ہوں ربیع الاول بھی چلانا یہ حضور یقین کریں میلاد کی برکت نہ کھول رہا ہوں ورنہ 1.5 مہینہ ہو گیا ویسے بھی گلا خراب تھا پھر آگے محفلیں شروع ہو گئی جمعہ گزرا تو فرمایا بلال اب ایک اور تجھے انعام دے رہا ہوں سب کے لیے تو حوریں جو نہیں ہے نا تیرے لیے حوروں کی سردار تیرے لیے حوروں کی تو بلال کا جواب سنیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور آپ نے ہمارے لیے چنی ہے حوروں کی سردار ہمیں نہیں چاہیے حوروں کی سردار ہمیں چاہیے نبیوں کا تاجدار ہمیں چاہیے نبیوں کا تاجدار اور ہمیں بھی چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اللہ رب العالمین سے